أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد ارشاد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق کی تلاش. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال صالح میں جلدی کرو قبل اس کے کہ وہ فتنے ظاہر ہو جائیں جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے. ان فتنوں کا اثر یہ ہوگا، آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر بن جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر اٹھے گا، اپنا دین و مذہب دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ ڈالے گا. فتنے میں مبتلا ہونے کی پہچان. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، فتنے دلوں پر یلغار کرتے ہیں، سو جو دل اس فتنے کو برا جانتا ہے تو اس دل میں ایک سفید نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جو دل اس فتنے میں ڈوب جاتا ہے تو اس دل میں ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت کی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے میں مبتلا ہونے کی پہچان بتلا دی کہ اگر پہلے کسی چیز کو حرام سمجھتا تھا لیکن اب اس کو حلال سمجھنے لگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے. اگر غور کریں تو اپنی اصلاح کے لیے یہ بہت عمدہ نسخہ ہے. فتنوں کے وقت بہترین لوگ کون ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے دور میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام یا فرمایا اپنے گھوڑے کی نکیل پکڑے اللہ کے دشمنوں کے پیچھے ہو، وہ اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کرتا ہو اور وہ اس کو ڈراتے ہوں، یا وہ شخص جو اپنی چراگاہ میں گوشہ نشین ہو جائے، اس پر جو اللہ کا حق ہے یعنی زکوٰۃ وغیرہ اس کو ادا کرتا ہو. حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اتفاق کیا ہے. حضرت ام مالک کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا ذکر کیا اور اس کو کھول کر بیان کیا تو میں نے غرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فتنے کے زمانے میں سب سے بہترین کون شخص ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں کے زمانے میں سب سے بہترین شخص وہ ہوگا جو اپنے مویشیوں میں رہے اور ان کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور اپنے رب کی بندگی میں مشغول رہے، اور وہ شخص سب سے بہتر ہوگا جو اپنے گھوڑے کا سر پکڑے ہو یعنی ہر وقت جہاد کے لیے تیار ہو اور دشمنان دین کو خوف زدہ کرتا ہو اور دشمن اس کو ڈراتے ہوں. ایسے وقت میں بہترین لوگ وہ ہوں گے جو جہاد میں مصروف ہوں گے اور دشمن کو خوف زدہ کرتے ہوں گے اور دشمن ان کو ڈراتا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے جہاد کی بھی تشریح فرما دی کہ یہاں جہاد سے کیا مراد ہے. پھر فرمایا، وہ لوگ بہترین ہوں گے جو فتنوں کے وقت اپنے مال مویشیوں کو پہاڑوں اور بیابانوں میں لے کر چلے جائیں گے. اس میں اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ ان جگہوں سے دور چلا جائے جہاں دجالی تہذیب کا غلبہ ہو. مذکورہ حدیث اور کئی دیگر احادیث میں یہ ذکر ہے کہ دجال کے فتنے سے دو قسم کے لوگ محفوظ رہیں گے. پہلی قسم مجاہدین جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہے ہوں گے، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنے مال مویشی لے کر پہاڑوں اور بیابانوں میں چلے جائیں گے اور اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں گے. دوسری قسم کے لوگ صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں پر چلے جائیں گے، اور فتنوں کے دور میں ایمان بچانے کے لیے گھر بار چھوڑ دینا بھی اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے. جبکہ مجاہدین صرف اپنے ایمان کی فکر نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ وہ ساری امت کے ایمان کو بچانے کی خاطر اور دجال کے فتنے کا زور توڑنے کی خاطر دجال اور اس کے ایجنٹوں سے قتال کر رہے ہوں گے. اپنا گھر، وطن، ماں باپ، بیوی بچے اور مال و دولت غرض سب کچھ امت کا ایمان بچانے کے لیے قربان کر رہے ہوں گے. اس لیے زیادہ فضیلت مجاہدین کی ہی ہوگی. دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگ جانے کا بیان. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا اجنبیت کی حالت میں ہوئی تھی اور ان قریب اسلام دوبارہ اجنبیت کی حالت کی طرف لوٹے گا جیسے کہ ابتدا میں ہوا تھا، اور وہ یعنی اسلام سمٹ کر دو مسجدوں کے درمیان چلا جائے گا جیسے سانپ اپنی سوراخ کی طرف سمٹتا ہے. حدیث میں لفظ غریب کا ترجمہ اجنبی اور غیر مانوس سے کیا گیا ہے. جس طرح ابتدائی اسلام میں لوگ اسلام کو اجنبی اور غیر مانوس سمجھتے تھے، اسی طرح آج بھی اکثر مسلمان اسلام کے بہت سارے احکامات کو اجنبی سمجھنے لگے ہیں، اور ان احکامات کے ساتھ ایسا برتاؤ ہے کہ گویا وہ ان کو جانتے ہی نہیں کہ ان احکامات سے بھی ہمارا وہی تعلق ہے جو نماز، روزہ وغیرہ سے ہے. کہتے ہیں کہ اب تو اس کا دور ہی نہیں رہا، حالانکہ شریعت کا زیادہ بڑا حصہ انہی احکامات اسلام کا تجارتی اور عدالتی نظام پر مشتمل ہے. اس لیے آج یہی کہا جائے گا کہ اسلام 1 ارب 40 کروڑ کے ہوتے ہوئے بھی اجنبی بن کر رہ گیا ہے.
سو ان لوگوں کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے جو ان جگہوں سے بھاگ کر جہاں اسلام اجنبی ہو گیا ہو اور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں اسلام اجنبی نہ ہو، بلکہ وہاں کے لوگ آج بھی اسلام کو اس طرح پہچانتے ہوں جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے، اور آج بھی ان کی زندگی کا مقصد وہی ہو جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مقصد تھا۔ وہ نماز روزے کے ساتھ ساتھ اسلام کے دیگر احکامات کو بھی اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہوں، اور اس میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے ہوں، اور اس عہد پر اپنی جانیں کٹانے کا عزم رکھتے ہوں کہ جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قیمتی لہو بہا کر اسلام کو اجنبیت کی حالت سے نکالا، ہم بھی اس کو اجنبیت کی حالت سے نکال کر اس حالت میں لے آئیں گے جہاں وہ اجنبی نہیں رہے گا۔ اگر اسلام کو ایسے حالات سے سابقہ پڑ جائے جو اس سے کوئی مناسبت نہ رکھتے ہوں تو اسلام اس صورت میں غریب یعنی اجنبی ہو جائے گا، جیسا کہ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اس کو نہیں جانتے ہوں، تو وہ آنے والا ان کے درمیان غریب یعنی اجنبی ہوگا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ بہت سے حضرات اس حدیث کو اپنی سستی اور بزدلی کے لیے آڑ بناتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے مقابلے کی تیاری کرو تو کہتے ہیں کہ اسلام تو ہر دور میں کمزور رہا ہے، اور اس حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ وہ حدیث کے لفظ غریب کو اردو کے غریب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں جو درست نہیں۔ حضرت ابو عیاش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی ابتدا اجنبیت کی حالت میں ہوئی تھی اور ایک بار پھر اسلام اسی اجنبیت کی حالت میں چلا جائے گا، سو مبارکباد ہے غربا کو۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ لوگ جو لوگوں کے فساد میں مبتلا ہونے کے وقت ان کی اصلاح کریں گے۔ اس حدیث شریف میں ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے جو دنیا میں فساد عام ہو جانے کے وقت لوگوں کی اصلاح کریں گے، اور لوگوں میں سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ وہ اللہ کی سب سے بڑی صفت حاکمیت میں انسان کو شریک بنا لیں گے۔ لہٰذا شریعت کی نظر میں اللہ کی حاکمیت اور قانون کی جانب بلانا سب سے بڑی اصلاح کہلائے گی، جس کے تحت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے گا۔ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ اس پر قرآن کی آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر گواہ ہے۔ نیز ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غربا سے مراد مجاہدین ہے۔ غربا کی مزید وضاحت مختصر تاریخ دمشق کی اس روایت میں ملتی ہے جو آج کے دور کی مکمل عکاس ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غربا کو مبارک ہو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ غربا کون ہے؟ فرمایا، صالح نیک افراد جو لوگوں کی بہتات کے باوجود کم ہوں گے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان سے بغض رکھنے والوں کی تعداد محبت کرنے والوں سے زیادہ ہوگی، اور ان کی بات نہ ماننے والوں کی تعداد بات ماننے والوں سے زیادہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب لوگ غربا ہوں گے۔ پوچھا گیا، غربا کون ہے؟ فرمایا، اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے دور بھاگ جانے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ شامل فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا وقت قریب ہے کہ مسلمانوں کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور دور دراز کے بارانی علاقوں میں دین کو بچانے کی خاطر فتنوں سے بھاگ جائے۔ اس حدیث میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسی جگہوں پر آدمی کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا جہاں پر جاہلی ابلیسی تہذیب کا اور اس کا تجارتی نظام عام ہو، کیونکہ اگر یہ وہاں رہے گا تو یقیناً اس کو اس سودی نظام کی حمایت کرنی ہوگی، یا کم از کم خاموش رہنا پڑے گا، اور یہ خاموش رہنا بھی اس پر راضی رہنے جیسا ہے۔ اور ایک ایسے وقت میں کہ جب ابلیس کے نیو ورلڈ آرڈر نے ہر مسلمان کو سودی کاروبار میں ملوث کر دیا ہے، اور اگر کوئی براہ راست ملوث نہیں تو اس کو اس سودی نظام کی ہوا ضرور لگ رہی ہے۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب امت کے سب سے معزز اور شریعت کے محافظ طبقے علماء اکرام کو غیر شرعی فتاوی دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، دجالی قوتیں علل اعلان اپنی حاکمیت اعلیٰ کا اعلان کر رہی ہیں، اور صرف اللہ کی حاکمیت کے سامنے سر جھکانے کا وعدہ کرنے والے مسلمان آج غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر کے اللہ کے ساتھ کھلا شرک کر رہے ہیں۔ مقررین خاموش ہیں الا ماشاءاللہ، اہل قلم سوائے چند کے یا تو قلم کے تقدس کو فروخت کر چکے ہیں، یا پھر باطل کی گیدڑ بھپکیوں نے ان کے قلم کی سیاہی کو منجمد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج قرآن کریم کی ان آیات کا گلا گھونٹ کر رکھ دیا گیا ہے جو مسلمانوں کو باطل کے سامنے سر اٹھا کر جینا سکھاتی ہیں۔ جس طرف نظر دوڑاؤ مصلحتوں کی چادر اوڑھے ایسے مسلمان نظر آتے ہیں کہ اگر ان کے دور میں دجال آ جائے اور اپنی خدائی کا اعلان کر دے تو شاید یہ مصلحت کی چادر سے باہر نکلنا پسند نہ فرمائیں، کیونکہ اس وقت بھی دجال کے ایجنٹ وہی بات کر رہے ہیں کہ یا تو ہماری صفوں میں شامل ہو جاؤ یا پھر ہمارے دشمنوں کی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی یہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ اے مسلمانوں، اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ والی جماعت میں شامل ہو جاؤ، اب درمیان کا کوئی راستہ نہیں۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب سے مجھے بھیجا اس وقت سے جہاد جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ میری امت کی آخری جماعت دجال کے ساتھ قتال کرے گی۔ اس جہاد کو نہ تو کسی ظالم کا ظلم ختم کر سکے گا اور نہ کسی انصاف کرنے والے کا انصاف۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین باقی رہے گا، اس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت قیامت تک قتال کرتی رہے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آسمان سے بارش برستی رہے گی تب تک جہاد تر و تازہ رہے گا، یعنی قیامت تک۔ اور لوگوں میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی یہی کہیں گے کہ یہ جہاد کا دور نہیں ہے، لہٰذا ایسا دور جس کو ملے تو وہ جہاد کا بہترین زمانہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی مسلمان ایسا کہہ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایسا وہ پڑھے لکھے کہیں گے جن پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ حضرت ابو رجا الجزری حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ اب کوئی جہاد نہیں ہے، تو جب ایسا دور آ جائے تو تم جہاد کرنا کیونکہ وہ افضل جہاد ہوگا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا ان کے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب کوئی جہاد نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ بات شیطان نے پیش کی ہے۔ اس حدیث کا مصداق خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد کا دور واضح ہے، لیکن اس سے زیادہ واضح دور اور کون سا ہو سکتا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں؟ جاہلوں کا تو کہنا ہی کیا، پڑھے لکھے حضرات بھی جہاد کے بارے میں وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ خصوصاً طالبان کی پسپائی کے بعد تو یوں لگتا ہے جیسے ہوا کا رخ ہی تبدیل ہو گیا ہو۔ سو جہاد کرنے والوں کو کسی کی باتوں یا مخالفتوں اور طعن و تشنیع سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی تسلی دے دی ہے کہ ایسے وقت میں جہاد کرنا افضل جہاد ہوگا۔ مجاہدین کو اخلاص اور اللہ کو راضی رکھتے ہوئے اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے۔